ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب شاہد علی قادری صاحب۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبرائیل بھی ہے دربان مصطفیٰ، اور میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، اور رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب محترم میرے سب سے چھوٹے صاحبزادے نالین مصطفیٰ۔ کل انہوں نے ادھر ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پورے پنجاب میں، عالم اسلام میں، پورے پاکستان میں شان رحمت للعالمین کے حوالے سے مختلف پروگرام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو بلدیہ حویلی لکھا کی طرف سے ایک بہت بڑا نعتیہ کمپٹیشن تھا جس میں میرے بیٹے نے بھی حصہ لیا اور سیکنڈ پوزیشن اس نے حاصل کی ہے۔ تو میں نالین کو دعوت دوں گا کہ وہی نعت جو ہے آج سنائیں۔ تو تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا نوری صاحب، استقبال کر دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جی نالین مصطفیٰ کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد طاہر نوری صاحب اشری صاحب کہ وہ آج کے عنوان کے حوالے سے سارے سوال کے لیے اپنے خیالات استقبال کر دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنی ذات کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی حیات پیدا فرمائی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. تو موت اور حیاتی کا ایک تو تعلق یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں اور جو منتقل ہو جاتے ہیں، جن کا انتقال ہو جاتا ہے دنیا سے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے. ایک اس کا یہ بھی مطلب ہے اور ایک یہ بھی مطلب ہے کہ موت کا مطلب برے اعمال اور حیات کا مطلب نیک اعمال. موت سے مراد کفر اور حیاتی سے مراد ایمان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ تو کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو زندگی اچھے اعمال کا نام ہے اور موت اچھے اعمال سے غافل ہونے کا نام ہے. ہم میں سے ہر بندہ جو اپنا شعور رکھتا ہے اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کس باتوں سے منع کیا ہے. تو جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ سارے اچھے اعمال ہیں اور جن سے منع کیا گیا وہ سارے برے اعمال ہیں. وہ برے اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اور جو اچھے اعمال ہیں وہ اس لیے اچھے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو عزیزان گرامی، یہاں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے چل رہا ہے اور دنیا اور آخرت میں بھی حضور کی پسند ناپسند کو دیکھا جائے گا. کہ جو کام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے اور ان کاموں کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا اور اپنا قرب عطا فرمائے گا. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے ان کاموں کے کرنے سے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. تو آئیے ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آج ہر بندہ بڑا سمجھدار ہے. آج کے دور میں اکثر جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی اتنا جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہر انسان پر فرض ہے اور اس کا قبر میں بھی سوال ہوگا اور معاشر کی روز بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ہم کس امید پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے اور 5 وقت مسجد میں نہیں جاتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا صحابہ کو نہیں پتا؟ کیا اللہ کا غفور ہونا اور اللہ کا رحیم ہونا ہم لوگ صحابہ سے زیادہ جانتے ہیں یا جو اللہ کے اولیاء ہیں ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ جب سرکار غوث اعظم جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام بھی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو رو پڑتے، چیخیں نکلتی، تڑپتے کہ اللہ مجھے بہت کرنا. اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے تڑپا کرتے تھے. آج ہمارا تو عمل ہی کچھ نہیں ہے. جتنا کر سکتے ہیں جو کہ آسانی سے میسر ہے، یہ 5 وقت اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم
वो आवाज़ सुनकर मस्जिद में चले जाए, हम उतना भी नहीं करते। और अगर हमारे इस्लाम के बारे में कोई बात करे कि तेरा इस्लाम में फ़र्क है, हम में से किसी बंदे को इतना ही कह देना सिर्फ कि तेरे इस्लाम में फ़र्क है, तो आग लग जाए, वो तो उसने बनो काफिर बना था। लेकिन ये नहीं पता कि इस्लाम में 5 नमाज़ें फ़र्ज है, ये नहीं पता कि वालिदैन का एहतराम इस्लाम में फ़र्ज है, ये नहीं पता कि इस्लाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ को पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं। चूंकि मुख्तसर वक्त साथ था, तो इस वक्त में इतने काफ़ी है कि जिंदगी गुजारने का एक मेयार हमें बनाना चाहिए। जो काम भी हम करना चाहते हैं, सबसे पहले ये देखें कि ये काम हमारे नबी को पसंद है या नहीं है। अगर हुजूर को पसंद हो तो वो हम करें, अगर नहीं पसंद तो हम तर्क कर दें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक दे। और मोहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल जफर साहब, जो कि इंतहाई सादा लो और इंतहाई दानाए इंसान थे, किसी के मामलात में भी वो दखल अंदाजी नहीं देते थे, बड़े मोहब्बत करने वाले और नेक दिल इंसान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे ना बहुत खूबसूरत अंदाज में हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रशीद साहब अपने ख्यालात से नवाज रहे थे। और दौरान खिताब मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली इलाका के सदर अलहाज मोहम्मद रफीक अंजम तोगेरी साहब तशरीफ लाए और हमारे गांव में शामिल हुए। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। नाज़रीन, आज का ख़त्म शरीफ जो है ये मेरे वालिदैन का ख़त्म मैंने 22 नवंबर को रखा हुआ था, तो अचानक भाई इकबाल की भी डेथ होगी, तो वो ख़त्म शरीफ जो है सालाना ख़त्म और कुल शरीफ का ख़त्म जो है वो हमने सारा इधर इकट्ठा ही कर दिया। मुफ्ती साहब से पूछा था, इन्होंने कहा ये इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। तो मैं सभी अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं नात के लिए दावत दूंगा जनाब मोहतरम अली अकबर नईमी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज में अकल इस्लाम की बात का मुकाबला तमाम दोस्त मिल के दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ के मरन वाले रहंदे जे सदा जिंदा, नेक जिन्ना दा यारो अमान होवे, बद अगे तो होए ना पैदा, नेक जिन्ना दी यारो औलाद होवे, ते करो खैरात ते पढ़े कुरान पाक मरन वाले दीजे इमदाद होवे, ओंदी खुश नसीबी दी हद कोई नहीं, जिंदे खत्म ते यारो मिलाद होवे, ओंदी खुश नसीबी दी हद कोई नहीं, जिंदे खत्म ते यारो मिलाद होवे। कलमे पाक दरूद नबी के पढ़ने हाँ पढ़ी गए ला और इस गल में ले राज़े इस डुबते तारे, इस डुबते तारे सानू दस्या नबी प्यारे, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह।
کدی آقا تیری دید ہوے تیری دید ہوے ساڈی دید ہوے تیری دید ہوے ساڈی دید ہوے جدوں مریے مریض مریض ہوے مرنا لا الہ الا اللہ لا اتھے جو آیا تر جاوے سب دولت مال چھٹ جاوے سب دولت مال چھٹ جاوے کدی بھی نہ واپس آوے گا پڑھنا لا الہ الا اللہ لا بہت شکریہ جناب نعیم صاحب. تو اب میں اظہار خیال کی دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا نوری صاحب سے، جو کہ ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور پرنسپل ہیں مرکزی دارالعلوم غوثیہ. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. يوسف علیہ السلام السلام علیکم وعلى آلہ وصحبہ ذات البقاء. محترم کے وفات کا بہت بڑا صدمہ ہے. اللہ پاک مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اعمال کرنے ضروری ہے لیکن جو ہے اعمال پر دار و مدار نہیں ہے، اس کے فضل پر ہے. اللہ کا فضل پر کرم جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا ہے. اللہ کا فضل ہم اس کے فضل کے بھی اعتبار ہے، ورنہ اعمال تو ناقص ہی ہے ہمارے. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اعمال ناقص ہیں اور چلنے پھرنے بولنے اٹھنے بیٹھنے میں زاد ہو جاتا ہے. گناہ گار ہونے کے ناطے یا کچھ ہم نہیں کرتے. تو اگر ہمارے اعمال کو دیکھا جائے تو ہم علم کے قابل نہیں ہیں، لیکن جو ہے اس مالک خالق نے ہمیں آخر بنایا ہے، اس نے ہماری بخشش کا سبب بھی بنایا ہے. کبھی انسان کو اللہ نے بنایا نا، تو اللہ نے انسان کو بنانے کے ساتھ جو اللہ پاک نے 100 رحمتیں بھی بنا دی. انسان کو بنانے کے ساتھ اللہ پاک نے 100 رحمتیں بھی بنا دی. اور ابھی دنیا میں ایک رحمت اللہ نے بھیجی، وہ سبھی آپ جانتے ہیں، تیری اور میری آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ سرکار پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے رحمت بن کے تشریف لائے. باقی 99 جو ہے رحمتیں ان کو اس دن کے ساتھ ملا کے رحمت کے ساتھ اللہ پاک 100 رحمتیں قیامت والے دن اپنے محبوب کے امتیوں پر فرمائیں گے. تو ہمیں اللہ کا فضل چاہیے، فضل. تو اس کے فضل کے بیان بھی ربنا وسعت كل شيء رحمت وعلما. اللہ کی رحمت یہ بہت بڑی وسیع ہے، اس کا علم بھی وسیع ہے، رحمت بھی بہت بڑی وسیع ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس حد تک رحمتیں بھی جا کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میت کے ساتھ اس میت جو ہے فوت ہونے والا جو ہے اس کے 4 بندے ایمان کی گواہی دیتے وہ بندہ جانتی ہے. وہ ایمان والے ایسے آستہ کی حدیث ہے، وہ ایمان بس یہی حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ایمان والے گواہی دیں ماشاء اللہ. حویلی میں تو بہت بڑے ایماندار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن جو ہے وہ صحابہ کا زمانہ تھا نا. آقا فرما رہے ہیں کہ جس کے مرنے والے کے پیچھے جو ہے 4 بندے ہوں ایماندار، اس کے کامل ایماندار ہونے کی گواہی دے وہ بتا جانتی ہے.
ہاں اس میں یہ دکھاوا نہیں ہوتا کہ بڑا آ جائے عمر کے لحاظ سے شان کے لحاظ سے. میرے آقا کی شان تو بہت بڑی شان ہے نا، بہت بڑی شان، لیکن حضور کی موجودگی میں حضرت سعد تشریف لائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ذریعے آ جائے نا مولویوں پہ کھڑے ہوتا ہے اور کھڑے ہو رہے جرم ہے اس پہ. حضرت سعد تشریف لائے تو میرے آقا نے کہا قوموا الی شخصکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. خود آقا کی محفل ہے اور خود آقا موجود ہے، یہ بڑے کا احترام کرنا ہے، احساس کرنا ہے سنت مبارکہ میں. تو خیر فرمایا جس کے مرنے کے بعد جو 4 بندے گواہی دے دیں، زیادہ آپ کی سما خرچ نہیں کروں گا، 4 بندے گواہی دے دیں ہوں ایماندار کہ مرنے والا جو ہے گواہی دے کہ وہ ایماندار تھا، اللہ پاک اسے جنت عطا فرماتے ہیں. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 4 تو زیادہ ہیں، 4 زیادہ ہیں، 4 کہاں سے لائیں گی پکے ایماندار؟ آقا پاک نے فرمایا اللہ نے مصطفیٰ پاک کو پوری طاقت اور پورا اختیار مصطفیٰ کو عطا فرمایا. خدا کی خدائی میں میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا چلو کم کر دیتے ہیں، 4 نہیں ہے تو 3 ہی گواہی دے دے مرنے والے کی ایماندار ہونے کی بندہ بخشا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 3 بھی زیادہ ہیں، 3 زیادہ ہیں. واہ یہ اس کی رحمت ہے، 3 بھی زیادہ ہیں، 3 کہاں سے لائے؟ اگر ہاں چلو کم کر دیتی ہے، 3 نہیں ہے تو 2 بندے ہی ہو ایماندار تو وہ اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دے دے مرنے والے کی بندہ بخشا. یہ جنت میرے اللہ نے دے دی، کسی کا میرے تھوڑی دے دی. صحابہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ 2 بھی زیادہ ہیں، 2 زیادہ ہیں، 2 کہاں سے لائیں گی ہوں پکے ایماندار؟ نہیں میرے پاس بھی تھوڑا ہے. موت و حیات جو ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے، موت و حیات کو بھی اللہ نے بنایا ہے یا بلواکم ایکم احسن عملا، تاکہ اچھے عمل کریں. موت و حیات کو اللہ نے بنایا ہے. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت جو ہے موت کیا ہے؟ الموت جسر، جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے موت ایک پل کا نام ہے. ایک دوست جو ہے پل کی دوسری طرف کھڑا ہو، ایک ادھر کھڑا ہو، پھر دوست سے یہ آگے چلا جائے، وہ اس کے ساتھ ادھر آ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل جائے. یہ دوستوں کا ملنا، محبوبوں کو ملنا، اس کو کہتے ہیں موت. اللہ علی ہمارا کائنات میں سب سے محبوب، چاند سے محبوب، قرآن سے محبوب، پوری دنیا سے محبوب ایک ذات ہے حضرت محمد مصطفیٰ. بس یار مل جانا ہے اس کو کہتے ہیں موت. اور دوسری عزیز بات فرمایا کہ موت جو ڈبہ مٹھائی کا نام ہے، الموت تحفۃ المؤمن، یہ موت کوئی بات نہیں ہے. اور حیات جو ہے یہ ابلک گھوڑی ہے، اس پر جو ہے حیات پر میرے مصطفیٰ سوار. تو ہمیں چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ 2 بندے جس کی گواہی دے دیں ایمان کی وہ بندہ بھی جنت ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ غور 2 بندے بڑے زیادہ ہیں جی، کہاں سے عزت والے لائیں گی؟ 2 بندے زیادہ ہیں. آقا ہمارے میں چلو کم کر دیتی ہے، اس کا ایک بندہ ہی ہو ایماندار، وہ گواہی دے دے مرنے والے کے ایماندار ہونے کی وہ بندہ جلدی. اب صحابہ کو خوش ہو. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سمجھ کر دیا. آقا پاک یا رسول اللہ جو بات پوچھ رہی تھی وہ صحابہ نے پوچھی. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑے تو اس لیے بڑے ہیں، بڑے پڑھنے سے بڑا بندہ نہیں بنتا، بڑا شان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. عمر کے لحاظ سے بڑے، تجربہ کے لحاظ سے بڑے، علم کے لحاظ سے بڑے، شان کے لحاظ سے بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جو پوچھ رہا تھا آپ کے درویش ہو رہی، آپ کے صحابہ نے، آپ کے علماء نے پوچھا نہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بخشش کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا 4 بندے کو نہیں بندہ بخشا کیا. یا رسول اللہ یہ زیادہ ہے. 3 بندے، 2 بندے، 1 بندہ، بس بات ختم ہوگی. جو پوچھ رہی تھی انہوں نے پوچھی نہیں. ایسا کیا پوچھ رہا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ پوچھنے کی بات یہ تھی جس کا کوئی بھی گواہی دینے والا نہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ پوچھنے کی تو یہ بات ہے. پھر آ کر اے مزاج محمد کی معافی کا، میں بھی چاہتا تھا وہ اس سے کوئی پوچھ لے جس کا کوئی بھی نہیں ہے گواہی دینے والا، اس کا کیا بنے گا؟ سن لے اس کا جس کی کوئی گواہی دینے والا نہیں، آنا لہو میں محمد اس کا گواہ. ہمیں تو بھائی عمال کرنے ضرور ہے لیکن عملوں پر مان نہیں ہے. مان مصطفیٰ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ. دوستان عزیز، اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ابھی پہنچے ہیں، اس کی سسٹر کی شادی ہے تو اس کو میں نے انوائٹ کیا ہوا تھا.
یہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نعتیہ کمپٹیشن جو ہے آل اوور دا پاکستان چل رہے ہیں. تو ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کا یہ بچہ جو ہے پہلے حویلی ڈور میں فرسٹ آیا، پھر تحصیل لیول پر فرسٹ آیا، پھر ڈسٹرکٹ لیول پر فرسٹ آیا، اور کل اس نے کمپٹیشن کیا جا کر سائبر ڈویژن پر، جہاں پر ضلع ساہیوال، اکاڑا اور پاک پتن کے بچے شامل تھے. اس میں اس نے سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ لی. لیکن وہاں کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ حقدار یہ اول کا ہے، لیکن ججز کی جو رائے تھی وہ سیکنڈ پوزیشن دی. تو تشریف لاتے ہیں احمد فراز. اس کے بعد 2 منٹ کے لیے حضرت صاحب کا حصول برکت کے لیے خطاب ہوگا، کیونکہ یہ ایک نکاح پڑھا کے آ رہے ہیں، ان کی تلاشی بھی لی جائے گی علامہ صاحب کی. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے بطحا تیرا والا تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکریں پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکریں پہ نہ ڈال، جھڑکیاں آئے کہاں، جھڑکیاں آئے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک
میرا تیرا یعنی محب میں نہیں میرا تیرا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب احمد فراز۔ تو اب میں ہمارے آخری مقرر 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں گے حصول برکت کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب، جو کہ ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے نائب صدر بھی ہیں اور دوران پروگرام تشریف لائے سابق MP، سابق ممبرس بائی اسمبلی، پارلیمانی سیکرٹری اور ہمارے علاقہ کی معروف سماجی سیاسی شخصیت جناب محترم دیوان اخلاق احمد صاحب، میں ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور تشریف لائے ڈاکٹر خالد حسین صاحب، جو کہ صدر ہیں پریس کلب حویلی لکھا کے اور ہمارے حویلی لکھا کے پاکستان تحریک انصاف کے بھی صدر ہیں، میں جناب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جتنے مہمان تشریف لائے ہیں دور نزدیک سے قرب و جوار سے، میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نعیم رضا نوری صاحب، میں جناب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب محمد حسن کمالی صاحب استقبال کر دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید المصطفیٰ والمجتبیٰ وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ وعلماء اہل سنتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشکر لی ولوالدیک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات دوشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی پڑیا نازاں تے نکھریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا۔ کوئی بھول گیا مقصد آہن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھاں ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ اتھاں ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزارہ،
پر مالی باغ نہ ویکھن دیندا جدوں آیاں وچ بہاراں پر مالی باغ نہ ویکھن دیندا جدوں آیاں وچ بہاراں ہم دوسرا کے بعد میرے مقتدر علماء کرام شناخان مصطفیٰ علاقہ کرائز اور قبلہ الحاج محمد رفیق انجم صاحب مرکزی جماعت صدر اور دیگر دوست بھائی اور بزرگ آج ہم سارے دوست سارے بھائی اکٹھے ہیں ہمارا مقصد ہے ہمارے برخوردار بھائی محمد حسن صاحب کے والد گرامی اور بھائی محمد ساجد کے ماموزاد بھائی محمد اقبال صاحب جو دنیا سے داغ مفارقت دے کے چلے گئے ان کے سارے ثواب لیے حاضر ہیں دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال مرحوم کی بخشی فرمائے سارے ذرا اونچی آمین کون ادا تھکے بیٹھے ہو میں نے پتہ ہے تھکے بیٹھے ہو لیکن اتنا وقت نہیں انشاءاللہ جتنا بھائی صاحب نے وقت دیا ہے اس میں سے 4 منٹ باقی ہیں میرے 4 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا پریشان نہیں ہونا ہاں جی میں وہ خطیب نوں کو ڈھائی منٹ کے بعد گلا کھولے باجے اندازے بیان کر چیز شوق نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات خدا دے گرامی قدر ایک بات سمجھ آ جائے ایک بات سمجھ آ جائے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو وہ 1000 باتوں سے بہتر اور افضل بات ہے خدا دے گرامی قدر رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی انشکر لی ولی والدیک سورہ لقمان کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو کیونکہ باپ کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اور قبلہ بھائی محمد ساجد صاحب کے والد گرامی کے یہ سارے صاحب کے لیے سالانہ ختم شریف کا پروگرام ہے چاہیے تو یہ تھا کہ 2 پروگرام ہے 5 دنوں 10 منٹ لیکن 5-2.5 منٹ میں گفتگو کروں انشاءاللہ 2 پروگرام ہوئے نا جی تو بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے شابنا نشکر لی ولی والدیک اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو جو ہے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر انسان کیسے ادا کرے اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم اور تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا اللہ کا انسان شکر کیسے ادا کرے جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف نماز کے لیے مؤذن پکارتا ہے جب انسان وضو کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے جب قیام کرتا ہے اور قیام کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قیام کرتا ہے جب سورہ فاتحہ شریف پڑھتا ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے جب رکوع پہ جاتا ہے زبان حال سے کہتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور جب رکوع کر کے سجدے پہ جاتا ہے اور اللہ کو سجدہ بہت پیارا ہے معبود حقیقی بھی وہ ہے مسجود حقیقی بھی وہ ہے عبادت کے لائق بھی ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اور سجدے کے لائق بھی ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں معبود حقیقی بھی وہ ہے مسجود حقیقی بھی وہ ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے اپنی حیث بناتا ہے تو دوستو بھائیو اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم تو یہ کہتے تھے تم وہ کہتے تھے اب دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں پیشانی کو چھپا دیا میرا بندہ مجھے وحدہ شریک مان کے میرے دربار میں حاضر ہو گیا جاؤ گواہ ہو جاؤ فرشتوں آج میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو دوستو بھائیو نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے نماز بہترین طریقہ اور والدین کا شکر کیسے میں نے بہت شارٹ کر دی گفتگو بہت شارٹ اور میں کہ والدین کا شکر کیسے ادا کرے انسان والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے میرے مصطفیٰ کے بعد جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ انسان کے والدین ہیں باپ کی بڑی قدر ہے ماں کی بڑی شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور کسی شخص نے عالم تصور میں جنت کی چوک کا بوسہ لینا ہو وہ ماں کے قدم چوم لے باپ کی پیشانی چوم لے کیونکہ رب کائنات خود فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما یہی میزہ فرماتی ہے صدانا باغی بلبل بولے صدانا باغ بہارا صدانا ماں پہ حسن جوانی صدانا سود ماشاءاللہ
الحمدللہ 3 بجے کی میں نے کمٹمنٹ کی تھی اور میرا خیال ہے ابھی 3 بج چکے ہیں، اور ایک ہمارے نعت خواں حضرات جو ہیں وہ ابھی احمد رضا حاکم صاحب جو ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ ختم شریف کے دوران بالا گل گلاب کمال ہی کا ورد آپ فرمائیں گے، تو ختم شریف کے لیے میں درخواست کروں گا جناب حافظ محمد ہاشم علی صاحب سے تشریف لے آگے آ جائیں۔ اتوار والی رات 22 نومبر کو بعد از نماز عشاء جامع مسجد عثمانیہ جنازہ گاہ روڈ پر ایک محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے۔ جو مقامی احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس میں آپ خصوصی طور پر تشریف لائیے گا۔ سید نصیر الدین شاہ صاحب کا خصوصی خطاب ہو۔ بہت شکریہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو اللطيف الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا رأوا فيها سرورها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم لفي ضلال